رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحاً، جو نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، اعمال حسنہ کرے۔ یہ اعمال حسنہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کی مختصر سی تعریف یہ ہے، وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کرنا، اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، جس سے روکا اس سے رکنا، جو کر کے دکھایا اسے کرنا، جسے کرنے کی اجازت دی اسے کرنا، جسے کرنے کی اجازت نہیں دی اسے نہ کرنا۔ یہ اعمال صالحہ ہیں۔ باقی اگر ایک ایک دو دو ہم گنیں گے تو بے شمار ہیں، شمار سے باہر ہیں۔ تو یہ بندہ مومن پر اب لازم ہے کہ وہ اعمال حسنہ میں غور و فکر کرے کہ کون سا اعمال حسنہ میں عمل داخل ہے، کون سا اس سے باہر ہے۔ یہ کام کرتے وقت اس نے غور و فکر کرنا ہے۔ رب نے فرمایا من عمل صالحاً، جو بھی اچھا عمل کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو۔ سبحان اللہ، رب کائنات نے مرد کا بھی ذکر فرمایا، عورت کا بھی ذکر فرمایا، دونوں کا ذکر فرمایا۔ مرد عمل صالح کرے یا کوئی عورت عمل صالح کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، اور وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، رب نے فرمایا ہم اسے ضرور 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 پاکیزہ زندگی دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ رب نے ایک بار نہیں دو بار تاکید فرمائی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اسے ضرور ضرور حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ سبحان اللہ، پاکیزہ زندگی ملے گی کہاں؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ رب دونوں جہان میں دے سکتا ہے۔ کام صرف یہ کرنا ہے کہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام ایک عمارت ہے۔ یہ ایک عمل صالح کے لحاظ سے بات عرض کر دوں، پھر میں کسی اور موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام ایک عمارت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ عمارت بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کوئی بھی بلڈنگ بناتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی بنیاد آپ باندھتے ہیں۔ بنیاد باندھنے کے بعد پھر اس کے اوپر آپ پلر، دیواریں، چھت، کھڑکیاں، دروازے، پھر رنگ روگن، نقش و نگار، ڈیکوریشن وغیرہ، دوسرا تیسرا کتنے کام کاج کرنے ہوتے ہیں ایک عمارت کو مکمل کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے، اسلام بھی ایک عمارت ہے۔ اس کی بنیاد ایمان ہے۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد ایمان ہے۔ جس شخص میں ایمان موجود ہے اس نے اسلام کی عمارت کی بنیاد رکھ دی۔ اب بنیاد کے بعد دیواریں بھی ہیں، کھڑکیاں دروازے بھی ہیں، رنگ روغن بھی ہے، چھت بھی ہے، کتنے کام کاج باقی ہیں۔ وہ جتنے بھی کام کاج باقی ہیں نا، وہ اسلام کی عمارت کے سارے کام کاج اعمال حسنہ ہیں۔ یہی اعمال حسنہ اس اسلام کی عمارت کی کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، روشن دان ہیں، چھت ہیں، دیواریں ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اعمال حسنہ ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی شخص صرف بنیاد رکھ دے، اس کے اوپر نہ دیواریں ہوں، نہ پلر ہو، نہ چھت ہو، نہ کھڑکیاں ہوں، نہ دروازے، وہ گھر کے لائے گا؟ یاد رکھیے، اسلام بھی کامل اسلام اسی وقت کے لائے گا جب ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہوں گے۔ یہ تو عمل صالح کی ایک چھوٹی سی اہمیت کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس آیت میں رب کائنات نے مرد کا بھی ذکر فرمایا، عورت کا بھی فرمایا۔ رب کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ مرد نیک عمل کر کے آئے تو رب کریم اس کو زیادہ نوازے گا، عورت نیک عمل کر کے آئے تو اس کو کچھ ملے گا نہیں۔ رب کے ہاں دونوں کو برابر ملتا ہے، دونوں کو رب نوازتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ عورت کو اسلام میں اللہ نے، اللہ کے رسول نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اس کی بڑی شان اور بڑی عظمت ہے۔ لوگ آج کل عورت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ آج کل کی کیا بات ہے، پہلے گزشتہ زمانے میں بھی عورت کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ دین اسلام آنے کے بعد عورت کو معاشرے میں ایک مقام ملا ہے، عظمت ملی ہے۔ عورت اگر تھوڑا سا خود ہی غور کرے
قرآن کریم پڑھے، اس میں غور و فکر کرے. قرآن کریم کی سورہ ہم سے لے کر والناس تک کل 114 صورتیں ہیں. ان 114 صورتوں میں مردوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، عورتوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اعزاز صرف عورتوں کو حاصل ہے کہ ان 114 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت ایسی بھی رکھی ہے جو عورتوں سے منسوب ہے. سبحان اللہ، اس کا نام ہی سورۃ النساء ہے. یہ اعزاز مردوں کو حاصل نہیں ہے. دیکھیں نا، عورتوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں ایک صورت ان کے نام سے منسوب ہے. سبحان اللہ. اللہ، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ قرآن کریم میں خواتین سے منسوب ان کے نام کی ایک صورت ہے. سبحان اللہ، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. خواتین اگر چاہیں اللہ کے ہاں وہ مقام اور مرتبہ پا لیتی ہیں جو مرد بھی نہیں پا سکتا. چونکہ اللہ کے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ عمل صالح کس نے کیا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، بچی ہے یا بچہ ہے. نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کس نے اچھی کی ہے. جس نے زیادہ اچھی کی ہے اس کو زیادہ اچھا مقام مل جاتا ہے. خواتین میں آپ دیکھیں تو گزشتہ زمانے میں تاریخ اسلام میں ایسے کئی بڑے بڑے آپ کو نام ملیں گے خواتین کے، جن کی زندگی پڑھ کر، جن کی سیرت پڑھ کر بندہ اش اش کر اٹھتا ہے. اور رب کائنات نے ان کو ان کی سیرت کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے جو مقام عطا فرمایا، دنیا آج تک اس پہ رشک کرتی ہے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی کو دیکھ لیں. ایک خاتون ہی تو ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب انہوں نے خود فرمایا. کیوں؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین اور اچھے کردار کے مالک تھے. حالانکہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب انہوں نے شادی نہیں کرنی. لیکن جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کو دیکھا تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کے زندگی گزاری جائے. جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کو چنا تو پھر رب نے بھی آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی یا کوئی چیز لے کر جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں سلام ارشاد فرماتا ہے اور جبریل بھی انہیں سلام عرض کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام عورت کو ملا ہے کہ جبریل بھی آ کے سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت دیکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ میری عائشہ آدھا دین ہے. سبحان اللہ. دین میں مردوں کے بھی مسائل ہیں نا، عورتوں کے بھی مسائل ہیں. مردوں کے مسائل تو مردوں کے ذریعے پھیلے اور عورتوں کے مسائل جو تھے دین اسلام میں وہ جتنے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے عورتوں میں پھیلے ہیں، کسی اور کے ذریعے نہیں. آپ بڑے بڑے فقہائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کا بہت بڑا نام تھا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پردے میں بیٹھ کر آپ سے دینی مسائل پوچھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن کہلاتے ہیں، اسلام میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن اگر خواتین غور کریں تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. جب کبھی کوئی دشواری مسائل میں پیش آتی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ مسئلہ اپنا حل کروا لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین کے علم کی کیا شان ہے جی. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا میری عائشہ آدھا دین ہے، اس کے بعد کوئی اور کیا تعریف کرے. آدھا دین فرما دیا. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس خاتون کے 3 بچے نابالغ بچپن میں
کم سنی میں فوت ہو جائیں گے، قیامت کے دن وہ تینوں بچے اس کی شفاعت کریں گے، یعنی وہ اس کی شفاعت سے جنت میں چلی جائے گی، بچوں کی شفاعت کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تشریف فرما تھی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے ہوں، سبحان اللہ، اب آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں، قیامت کے دن وہ تینوں بچے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خاموشی اختیار فرما رہی تھی، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو مزید آسانی عطا فرمائی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں کسی کے 2 بچے ہوں وہ بھی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا کتنی آسانی پیدا کر دی۔ جب 2 کا سنا تو پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کا 1 بچہ ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کا 1 بچہ ہو تو وہ بھی اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کس وجہ سے ہمیں یہ حدیث ملی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 پہ اکتفا فرما دیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کی وجہ سے اللہ کریم نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اپنے نبی نے اپنی امت کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے، جن کے بچے رخصت ہو جاتے ہیں میدان معاشر میں قیامت کے دن اس صبر کا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسے غم کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بچہ انسان کے دل کا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کی موت کا صدمہ سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی صبر عطا فرمائے۔ بہرحال میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے بات عرض کر رہا تھا، اور یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ام المومنین بھی ایک خاتون ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک خاتون ہیں، مقام دیکھیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک خاتون ہیں، مقام دیکھیں۔ عفت اور حیا اور پاک دامنی کی پارسائی کی وجہ سے کتنا بڑا مقام پایا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہیں، حق کی طلب میں ایک کتنا بڑا مقام پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عفت اور پاک دامنی اور پارسائی یہ سمجھیں کہ آپ پہ ختم ہے، بس زندگی بھر کبھی کسی مرد نے آپ کو نہیں دیکھا، بے پردہ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے فاطمہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی مرد اسے نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، اور یہ پردے کا اہتمام آپ اتنا فرماتی تھی کہ موت کے وقت بھی آپ کو یہ احساس تھا کہ کہیں میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک نابینا صحابی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دی اور ساتھ فرمایا کہ میرے ساتھ فلاں صحابی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کر پردے میں چلی گئی، دروازہ کھولا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے، وہ نابینا صحابی بھی اندر تشریف لائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی تم نے پردہ کیوں کر لیا، یہ تو نابینا صحابی ہیں۔ سیدۃ النساء اہل جنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ وہ نابینا ہیں، میں تو نابینا نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو حیا پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کو عورت کا پردہ پسند ہے۔ وہ جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا شاید ہی کوئی اور کر کے دکھائے۔ وقت وصال سے پہلے آپ پریشان ہوئی ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تشریف فرمائیں،
باتیں کرتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے فرمایا, مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. مرنے کے بعد, زندگی میں نہیں, مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں, لوگ مجھے دیکھیں گے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے, لوگ درختوں کی ٹہنیاں ملا کر ایک ڈولی سی بنا لیتے ہیں, اس کے اندر جنازہ رکھتے ہیں تو وہ پردہ بن جاتا ہے, کسی کو نظر نہیں آتا. یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا مجھے کر کے دکھاؤ. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی ٹہنیاں لی, انہیں جوڑ کر پردہ کر کے دکھایا جس کے اندر میت بالکل نظر نہ آئے, پردے میں ڈھک جائے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا, اے اسماء, جس طرح تو نے میری موت کے وقت پردے کا اہتمام کیا ہے, اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کے پردے کا اہتمام فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ جہنم اور تیرے درمیان میں پردہ ڈال دے بس. سبحان اللہ. وقت وصال اتنا احساس. کیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون نہیں تھی؟ وہ خاتون تھی. وہ ایسی خاتون تھی کہ جن کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کی چاہت, اللہ اور اس کے رسول کا حکم اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا. یہ زندگی کے واقعات ہیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. ایک عجیب واقعہ سماعت فرمائیے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی, وصال ہو گیا, صدیاں گزر گئی. آج سے تقریباً کم و بیش 70-80 سال پرانی بات ہے. قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامہ میں ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں. دل کے کانوں کے ساتھ ساتھ ایمان کے کانوں سے سماعت فرمائیے گا. قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ میں دور دراز ایک علاقے میں جمعہ کے دن چلا گیا. نماز جمعہ کا وقت تھا. ایک مسجد سے خطیب صاحب کی آواز آ رہی تھی. میں اس مسجد میں چلا گیا. ایک بہت پرانی بوسیدہ مسجد تھی, جو قدیم پرانی سی مسجد تھی. ایک خطیب صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, جو پرانے زمانے کے قصے واقعات ادھر ادھر سے جوڑ ملا کر بیان کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ کبھی کسی بات پہ ہنسی آئے اور کبھی کسی بات پہ حیرانی ہو. تو انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بات بھی کہی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کوئی مسئلہ پیش فرماتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبول نہ فرماتے, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ مسئلہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرواتے اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سفارش کرواتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے, ان کی عزت اور احترام فرمایا کرتے تھے. جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ مانتے, اگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر وہ سفارش کرتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو قبول فرما لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. قدرت اللہ شہاب فرماتے ہیں, میں نے جب یہ بات سنی تو فرماتے ہیں میرے دل میں ایسا یقین پیدا ہو گیا کہ اللہ جانے انہوں نے یہ واقعہ جو سنایا ہے سچا ہے یا نہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کوئی درخواست پیش کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے ضرور قبول فرماتے ہیں. فرماتے ہیں میں اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد اسی مسجد میں بیٹھ گیا, نوافل ادا کرتا رہا. کچھ نوافل میں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے بھی ادا کیے, اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ جو خطیب صاحب نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان فرمایا ہے, مجھے یقین ہے کہ جتنی محبت کا اظہار انہوں نے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی سے اس سے زیادہ محبت فرماتے ہوں گے, اس سے زیادہ ان کا احترام فرماتے ہوں گے. مولا کریم میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں
تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کو اجازت عطا فرما کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں میری یہ درخواست پیش کریں۔ فرمایا اے اللہ میری درخواست یہ ہے کہ میں ایک بھٹکا ہوا رائی ہوں جو حق کا متلاشی ہوں، میں سلسلہ اویسیہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، میرے لیے کرم فرمایا جائے۔ انہوں نے اپنے انداز میں دعا کی، مجھے جو الفاظ آتے تھے میں نے عرض کر دیے۔ کہتے ہیں میں نے دعا کر دی اور چلا گیا، تقریباً کوئی 6-7 ہفتے گزر گئے، میں بات بھی بھول گیا، دعا جو مسجد میں کر کے آیا میں بات بھی بھول گیا۔ تقریباً 6-7 ہفتوں کے بعد فرماتے ہیں جرمنی سے مجھے اپنی بھابھی کا خط آیا، جرمنی سے میری بھابھی کا مجھے خط آیا جو مسلمان ہو چکی تھی اور صوم و صلات کی بے انتہا کی پابند تھی۔ ویسے میں نے کئی واقعات اس طرح کے پڑھے ہیں، جو غیر مسلم خواتین اسلام قبول کرتی ہیں تو وہ اسلامی احکام کی بڑی شدت سے پابند ہوتی ہیں، نہ نماز چھوڑتی ہیں، نہ روزہ چھوڑتی ہیں، نہ تلاوت قرآن چھوڑتی ہیں۔ میں نے جتنے بھی اپنی ان گناہگار آنکھوں سے واقعات پڑھے یا کانوں سے سنے، میں نے اسی طرح سنا ہے۔ وہ لوگ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں نا تو انہیں یہ اسلام ایک پورا چمنستان کھلا ہوا باغ و بہار نظر آتے ہیں، انہیں لطف آتا ہے اس کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے۔ وہ جرمن خاتون مسلمان ہو چکی تھی، قدرت اللہ شہاب کی بھابھی تھی اور صوم و صلات کی پابند۔ انہوں نے خط لکھا اور خط میں لکھا تھا کہ گزشتہ رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے بڑی شفقت اور محبت سے مجھ سے باتیں کی اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا، سبحان اللہ، اشکر اٹھیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب سے کہہ دینا کہ میں نے اس کی درخواست حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی اور حضور نے قبول فرما لی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اب ہم تو جائیں گے اس طرف فوراً دل میں خیال آئے گا کہ میں بھی 2 نفل پڑھ کے دعا کروں اور ان کی بارگاہ میں درخواست پیش کروں، میرا فلاں مسئلہ پھنسا ہوا نکل آئے۔ میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، ہر دین کا کوئی نہ کوئی ایک پہلو ایسا ہوتا ہے جو اسے دیگر دینوں سے امتیاز بخشتا ہے، شرف بخشتا ہے، بالکل نکھار کا للک کر کے دکھاتا ہے۔ فرمایا اسلام کا امتیاز حیا ہے، اسلام کا امتیاز حیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا اسلام کے کئی شعبے ہیں، ان میں سے حیا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے حیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجاب دیکھیے، پردہ دیکھیے، جنہوں نے زندگی میں کسی مرد سے بات کرنی گوارا نہیں کی، کسی مرد کو اپنا سایہ تک نہیں دکھایا، بعد وصال خواب میں بھی قدرت اللہ شہاب کو خواب میں نہیں دکھایا بلکہ اس کی بابی کو جا کر بتایا کہ تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ سبحان، ہے کوئی ایسی حیادار خاتون تو بتائیں۔ یہ پردہ، یہ حیا کہ خواب میں بھی مرد کے خواب میں نہیں تشریف لائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حیا کی انتہا ہے کہ نہیں؟ بھابی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اس کو بتا دینا، خود تشریف بھابی کے خواب میں آ سکتی تھی تو قدرت اللہ شہاب کے خواب میں بھی آ سکتی تھی، مگر چونکہ قدرت اللہ شہاب مرد تھا اور وہ مرد سے پردہ کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی سیدۃ النساء آل جنہ تو نہیں کہلائی۔ یاد رکھیے رب نے فرما دیا نا، من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی، آخرت میں بھی، اور رب نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم اسے ضرور اس کے عمل کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ یاد رکھیے جی، بندہ مومن اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو جائے، بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو جائے
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت کا مقام عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ یہی ایک واقعہ دور حاضر کا بھی سماعت فرما لیجئے۔ میں نے خاتون کی اپنی سرگزشت پڑھی، انہوں نے خود لکھا، ابھی بھی وہ حیات ہیں، دنیا سے رخصت نہیں ہوئی، موجود ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ میری پیدائش جس گھر میں ہوئی وہ دیندار گھرانہ تھا، ہمارے گھر میں پردے کا اہتمام ہوتا تھا، بچپن سے ہی پردہ مجھے اپنے گھر سے وراثت میں ملا، لیکن فرماتی ہیں کہ پردے کا لطف، سرور مجھے اس وقت آیا جب میں نے خود قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور پردے کے بارے میں پڑھا۔ فرماتی ہیں جب رب کریم کا میں نے یہ ارشاد پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ، فرمایا یہ بہتر ہے کہ تم پہچان لی جاؤ، تم ستائی نہ جاؤ۔ اس زمانے میں آوارہ اور اوباش لڑکے خواتین کو چھیڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل فرمائے تاکہ مسلمان عورتیں پردے میں جائیں اور ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ مسلمان ہیں، تو پھر وہ اوباش اور آوارہ لڑکے مسلمان خواتین کو نہیں چھیڑتے تھے، پردے کی وجہ سے ان کی پہچان ہو جاتی تھی کہ یہ با حیا خاتون ہے، بے حیا نہیں ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اگر اس کے قریب گئے تو منہ کی کھانی پڑے گی، ان کی پہچان ہو جاتی۔ رب نے فرمایا پردہ اس لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، فلا یؤذین، تو تمہیں ستایا نہ جائے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا معاشرے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خواتین کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خواتین اسلام کا وہ معیار جو اسلام نے انہیں دیا ہے وہ اپنا لیں، پھر انشاءاللہ رب کریم خود ان کی حفاظت فرمائے گا۔ طریقہ جو رب نے بتایا ہے، اس خاتون کی بات سنیے، فرماتی جب میں نے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھی تو میرا ایمان اور تازہ ہو گیا کہ یا اللہ اس پردے کی وجہ سے ہم ستائی نہیں جائیں گی، سبحان اللہ۔ اللہ وہ خود لکھتی ہیں سن 2001 میں جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت تھا، انہوں نے ایکسپو کے نام سے کوئی ایک تقریب منعقد کی کسی حال میں 2001 میں۔ فرماتی ہیں وہاں تمام بڑے بڑے لوگ، افسران اور ان کی بیویاں اور بیگمات موجود تھے۔ اس پورے حال میں اگر کوئی خاتون باپردہ تھی تو فرمایا وہ صرف میں اکیلی ہی تھی، باپردہ خاتون صرف میں ہی تھی، اور ان بیگمات نے اشاروں میں کنایوں میں مجھے یہ بات بتا دی کہ اس جگہ تمہیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پردے والی جگہ نہیں ہے۔ لیکن فرماتی ہے میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ جنرل مشرف صاحب تشریف لائے تو سب سے ملاقات فردن ہونے لگی۔ کہتے ہیں ساری خواتین گئی، انہوں نے مشرف صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا، ملاقات کی۔ کہتی ہے میں بھی ان کے ساتھ تھی تو میں گھبرا گئی کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، یہ خواتین ہاتھ ملا رہی ہیں، اب کیا ہوگا۔ اب خدا کی قدرت دیکھیں، اس رب نے فرمایا نا جو عمل کرے تو ہم پاکیزہ زندگی ہم دیتے ہیں، عزت رب دیتا ہے، معاشرہ نہیں۔ فرماتی ہیں جب میری باری آئی میں آگے بڑھ کے مشرف صاحب کے جب سامنے گئی، انہوں نے جو ہی مجھے باپردہ دیکھا اپنے ہاتھ دونوں کھینچ کر پیچھے باندھ لیے اور سر جھکا کر 3 مرتبہ ادب سے مجھے سلام کیا۔ سبحان اللہ۔ بخدا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے، رب بادشاہوں کے سر بھی اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔